دوستو اس ویڈیو میں شجرہ نسب بیان کیا جائے گا بنی حام بن نوح کا۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کا تمام شجرہ نسب جو ہے یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کے ذریعے نسل انسانی آگے بڑھی ہے۔ یہاں پہ حام بن نوح کی اولاد کا شجرہ نسب بیان کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت یہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ سوتے ہوئے حضرت نوح کے سطر سے کپڑا ہٹ گیا تھا، تو اسے دیکھ کے حام نے جو ہے وہ ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ یافس نے ادب سے اپنی نظریں پھیر لی تھیں اور سامنے آگے بڑھ کے وہاں پہ کپڑا واپس ڈال دیا تھا۔ تو حضرت نوح کو جب بعد میں اس واقعے کا پتہ چلا تو حضرت نوح نے حام کو بد دعا دی اور یافس کو اور سام کو دعائیں دی تھی۔ اس کی وجہ سے حام کی اولاد جو تھی وہ سیاہ ہو گئی تھی، ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہیں، اور سیاہ فام جتنے بھی ہیں وہ حام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ جبکہ یافس بن نوح کی اولاد میں پھر بادشاہ پیدا ہوئے اور سام بن نوح کی اولاد میں سے انبیاء آئے ہیں۔ حام کی اولادیں زیادہ تر آج کل جو ہیں وہ کرسچنز ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کا ایک بیٹا ہے ارکی جو عراق کی طرف گیا تھا، ایک ہاتھ ہے جو لبنان کی طرف گیا، اردادی یہ بھی لبنان گیا، سمینی یہ بھی لبنان گیا، اور کنان تھا، کنان فلسطین کی طرف گیا تھا۔ اس کی اولادوں نے ہی بت پرستی جو ہے وہ شروع کی تھی۔ کنان کی جو اولادیں ہیں ان میں فاوی، اروادی، ہیس، مزیگ، سیدون، عرفان، بیسا، ہوما، زماری اور ایموری۔ ایموری کا بیٹا بربر ہے اور اسی کی اولادیں جو ہیں وہ بربر کہلاتی ہیں، جو افریقہ کا ایک قبیلہ ہے۔ حام بن نوح کا ایک بیٹا لوط تھا۔ اس کی جو اولادیں ہیں ان میں وارد ہے، ہیلنڈ، سبل، حام، لفظ، ولد، پھر جام، پھر نذران، اور اسی کی اولادوں میں آگے چل کے ہمدان بن جالوت آیا ہے۔ جالوت وہی تھا جس کو کہ بنی اسرائیل کے طالوت نے شکست دی تھی۔ حام بن نوح کا ایک بیٹا کوشن بن حام تھا، یہ ازبکستان کی طرف گیا تھا۔ اس کی اولادوں میں کنان جو تھا یہ اس کی اولاد میں سب سے پہلے بادشاہ بنا تھا، جبکہ باقی اس کی اولادوں میں جربیلا، نمرود، صفخا، صفنا، اس کے بعد بختیہ جو ازبکستان کیا، راما یہ بھی ازبکستان گیا، اس کا ایک بیٹا دادن، پھر سبا تھا یہ یمن کی طرف گیا، اس کا ایک بیٹا ثنا ہے، اور حویلہ جو حویلہ یا یمن کی طرف گیا تھا، اور اس کا بیٹا حبش تھا جو حبشہ کی طرف گیا تھا۔ کنعان بن کش کا ایک بیٹا ہے نمرود ہے، اس کے اوپر بلبلہ کی رات آئی تھی، اور اس میں یعنی یہ ہوا تھا کہ لوگ رات کو سو کے صبح اٹھے تھے تو اس کے بعد کوئی بندہ، ہر بندے نے جو ہے وہ الگ الگ زبانیں بولنی شروع کر دی تھی، اور کوئی انسان جو ہے وہ دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ تو پہلے لوگ ایک جگہ عام طور پہ اکٹھے مل جل کے رہتے تھے، لیکن جب بلبلے کی رات آئی ہے تو اس کے بعد کوئی بندہ کسی دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا، تو اس لیے لوگ دور دراز علاقوں میں چلے گئے، اور جہاں جہاں لوگ جا کے آباد ہوئے ان کی زبانیں جو ہیں وہ اس علاقے کی علاقائی زبانیں بن گئی تھیں۔ یہ اس بارے میں تاریخ میں کی کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے۔ نمرود جو ہے اس کو شکست دے دی تھی عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح کا بیٹا جو تھا ارفخشد، اس کی اولاد میں سے عابر بن شالخ نے اس کی حکمرانی کا خاتمہ کیا تھا۔ کنعان کے دیگر بیٹوں میں سیدا، ہت، یبوسی، اموری، جرجاسی، حوسی، ارکی، سینی، اروادی، سماری اور ہمتانی ہیں۔ حام بن نوح کا ایک بیٹا تھا مصر، یہ مصر کی طرف گیا تھا اور مصر کا علاقہ اسی کے نام سے ہی آباد ہوا ہے۔ اس کی جو اولادیں ہیں ان میں ایک بختوجیم ہے، پھر کلثومی ہے، کلثومی کا ایک بیٹا فلسطی، فلسطین کی طرف یہ لوگ گئے تھے، پھر انابی ہے، لہابی،
لودی، فردوسی، جبکہ نفتوری بن مصر جو ہے اس کی اولاد میں پھر بادشاہت آگے بڑھی ہے۔ اس کے 2 بیٹے قبط اور کستوری تھے، اور قبط جو ہے یہ عبد القبط کہلاتا ہے، یعنی کہ قبطی جتنے بھی ہیں وہ اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ قبط کے بعد بودشیر جو تھا وہ بادشاہ بنا تھا مصر کا۔ اس کے بعد ادیم آیا، پھر تیدات آیا، مکناوش اور مکلاوش اور مرقیس جو تھا یہ آخری بادشاہ تھا۔ جبکہ قبط کا ایک بیٹا اشمون، اس کے بعد ارشد، پھر اس کا ایک بیٹا سا تھا، ایک اتراپ، سا کا بیٹا ندراس، پھر مالک، اس کی فرانس کے ساتھ لڑائیاں ہوئی تھی، پھر اس کی بیٹی حربیہ ہے جس نے سوڈان اور ہندوستان پہ حملے کیے تھے۔ پھر حربیہ کے 2 بیٹے ہیں حکیم الملوک کلکی اور مالیہ۔ مالیہ کو اس کے بیٹے خرطیس نے قتل کر دیا تھا، یہ خرطیس تھا، اور اس خرطیس کو پھر اس کی بیٹی حوریہ نے قتل کر دیا تھا، کیونکہ اس نے خاندان کے کئی لوگوں پہ کافی ظلم کیے تھے، کئی لوگوں کا مروا دیا تھا، تو اس کے بعد اسی کی بیٹی حوریہ نے اپنے باپ خرطیس کا قتل کر دیا تھا۔ جس کے بعد اس کا کزن تھا ابراہس بن نطریب، اس نے شام کے بادشاہ کنعان کے سپہ سالار جیرون کی سے مدد حاصل کی تاکہ حوریہ کی حکومت کا خاتمہ کر سکے، لیکن حوریہ نے جیرون سے یہ کہا کہ اگر تم ابراہس کو قتل کر دو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، تو اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لالچ میں ابراہس کو قتل کر دیا تھا۔ بعد میں حوریہ نے بھی جیرون کو زہر دے کے قتل کروا دیا تھا۔ حوریہ نے اپنے بعد اپنی کزن ولیکا کو مصر کے لیے حکمراں منتخب کیا تھا، اس کے بعد حوریہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ابراہس کے بھائی ایمین نے پھر یہ عمالقہ کے بادشاہ ولید بن دوما سے رابطہ کیا، اور اس کی مدد سے ولید بن دوما نے جو ہے یہ ولیکا کی حکمرانی کا خاتمہ کیا تھا، اور مصر میں پھر بنو عمالقہ کی حکمرانی کا آغاز ہوا تھا۔ انہی عمالقہ کی اولادوں میں سے ہی پھر فرعین مصر آئے تھے، اور اس طرح سے مصر میں فرعین مصر کی حکمرانی کا آغاز ہوا تھا۔ فرعین مصر جو ہیں یا بنو عمالقہ جو ہیں ان کا شجر نسب جو ہے وہ بھی بیان کیا جا چکا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے بعد جو عمالقہ کی حکمرانی کی ڈیٹیل چاہیے آپ کو تو وہاں سے مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔